اشفاق احمد، انتظار حسین، ایک محبت 100 افسانے، یعنی ایک اشفاق احمد اور 100 ان کے مشغلے۔ صحیح ہے کہ اشفاق احمد نے آغاز افسانہ نگار کی حیثیت سے کیا تھا، اور اس حیثیت میں وہ بے حیثیت نہیں رہے۔ تقسیم کے بعد افسانہ نگاروں کی جو نسل ابھری ان میں اشفاق احمد سب سے نمایاں تھے، مگر تھوڑے دنوں میں پتہ چلا کہ افسانے کی صنف تھوڑی ہے اور شوق زیادہ ہے۔ ایسے شاعر اور افسانہ نگار بھی ہوتے ہیں کہ عمر گزر جاتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ شوق کے اظہار کی اور بھی صورتیں ہیں، مگر اشفاق احمد نے سفر شوق میں جلد ہی جان لیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ افسانے کے آسمان کا یہ ٹوٹا ہوا تارا پھر ریڈیو اور ٹی وی کے آسمانوں پر جا کر چمکا، جہاں میدان بقدر شوق میسر آئے اور بیان کو وسعت نصیب ہوئی۔ ادب رسالے کی تنگناؤ سے نکل کر بیان ہوا کی لہروں پر اڑنے لگا، شہرت کو پر لگ گئے۔ تلقین شاہ کے پروگرام کو قبول عام کی سند حاصل ہوئی اور ملک گیر شہرت میسر آئی۔ پھر ملک میں ٹیلی ویژن آ گیا اور یوں لگا کہ یہ اصل میں اشفاق احمد کے شوق اظہار کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ ٹی وی کے لیے ڈرامے لکھے، پھر سیریز لکھی، پھر لکھتے ہی چلے گئے۔ سیریز کی صورت دفتر لکھ ڈالے۔ مگر اشفاق احمد خالی لکھتے نہیں ہیں، ان کے ہر پروگرام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خود کوزا گر، خود گلے کوزا، یعنی اسکرپٹ لکھنے پر قناعت نہیں کرتے، اس کی پروڈکشن میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر پر بیٹھ کر پہلے لکھا، پھر گھر کے اندر سے اسے پروڈیوس کیا اور پھر ریڈیو کے حوالے کر دیا۔ میں نے کسی قدر تعجب سے کہا کہ یار اشفاق صاحب، ہم نے کس لکھنے والے کو اس حد تک جاتے نہیں دیکھا؟ اشفاق احمد کا جواب یہ تھا کہ میں خالی لکھنے والا نہیں، میں افسانہ نگار ضرور تھا، مگر میرے اندر ایک انجینئر اور ایک میکینک بھی بیٹھا ہوا تھا۔ مشین سے بہت مرعوب بھی رہا ہوں، اگرچہ اب نہیں ہوں تو خالی اسکرپٹ نہیں لکھتا، یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ پروڈیوس کیسے ہوگا۔ اس کاروبار کے نشیب و فراز بھی خوب جانتا ہوں۔ اس پر مجھے پھر یکا یاد آیا کہ اشفاق احمد کے والد صاحب بھی بنانے تیار کرنے کے کام میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ فیسرین ان کی تیار کردہ ہے جس نے بہت مقبولیت حاصل کی۔ میں نے کہا کہ اشفاق صاحب، یہ مہارت آپ کو کہیں والد صاحب سے تو ورثے میں نہیں ملی؟ بولے کہ بالکل، میرے والد صاحب بھی بہت کاریگر آدمی تھے اور کاریگر دنیا دار بھی ہوتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ اشفاق احمد نے یہ بھی کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پیسوں کی خاطر کاریگری کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ میرا شوق ہے۔ بے شک میں نے پیسہ کمایا، مگر پیسہ کمانا میرا مقصود نہیں تھا، یہ تو ضمنی طور پر ہوا۔ مجھے تو کاریگری کا چسکا ہے اور مشین سے عشق ہے۔ کاریگر آدمی دنیا دار بھی ہوتا ہے۔ یہ بیان سن کر مجھے یہ سوال اٹھانا ہی تھا کہ پھر یہ تصوف کا شوق کیسے ہے؟ بات یہ ہے کہ آج کل اشفاق احمد تصوف کی بھی بہت باتیں کرتے ہیں، اور کل ہی اشفاق احمد نے تصوف اور روحانیت کی 2 قسمیں بتائی ہیں، بندر روحانیت اور بلونگڑا روحانیت۔ کچھ انہوں نے ہندو ویدانت کا حوالہ دیا اور مجھے سمجھانے لگے کہ بندر کا بچہ اپنی ماں سے چمٹا رہتا ہے، بندریا درختوں پر لمبی چھلانگیں لگاتی ہے مگر بچہ ٹانگوں سے چمٹا رہتا ہے، اور اگر کبھی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جائے تو ایسا گرتا ہے کہ پاش ہو جاتا ہے۔ تو اے بندر کے بچے، اے غافل انسان، تو دانش سے پیوستہ رہ، ورنہ ایسا گرے گا کہ تیرا سر پاش ہو جائے گا۔ اور بلونگڑا روحانیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ کہا کہ بلی کا بچہ ماں کو پہچانتا نہیں، اسے بے تعلق ہو کر کوئی بھی چیز نظر آ جائے اسے کھیلنے لگتا ہے، مگر جب بھوک لگتی ہے یا کوئی افتاد پڑتی ہے تو میاؤں کرتا ہے،
माँ फौरन उसकी पुकार सुनती है और दौड़ी आती है। गाफिल इंसान भी इसी तरह मुसीबत पड़ने पर मियाऊं करता है और खुदा को याद करता है। अशफाक अहमद ने ये नहीं बताया कि रूहानियत की इन दो किस्मों में से उन्हें कौन सी किस्म पसंद है, मगर मेरा ख्याल है कि वो बंदर रूहानियत के ज्यादा कायल हैं। दानिश का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, तसव्वुफ भी करते रहते हैं और उधर टीवी पर उनकी सीरीज भी चलती रहती है। हाँ, तो जब उन्होंने कारीगर को दुनियादार बताया तो मैंने पूछा कि फिर ये तसव्वुफ किधर से आन दाखिल हुआ। कहा कि बस मेरे यहाँ ये रद्द अमल के तौर पर आया, जैसे सोवियत रूस में रद्द अमल के तौर पर आ रहा है। उस कौम ने मादी जदलियाती फ़लसफ़े से जो ज़कंद लगाई तो सीधा तीरा साइकोलॉजी पर जा पहुँचे। इस मैदान में इस वक्त सबसे बढ़कर तहकीक रूस में हो रही है। अशफाक अहमद ने पिछले दिनों पंजाबी नज़में भी लिखी थी। मैंने पूछा पंजाबी शायरी का क्या ख्याल है। कहा कि यार यकमुश्त 70-80 नज़में हो गई हैं, मगर अब नज़म बनती नहीं। मैंने पूछा अफसाना बनता है? अशफाक ने जवाब तो यही दिया कि हाँ बनता है। मैंने कहा कि अच्छा, कुछ उस अफसाने और अफसाना निगारों के बारे में बात हो जाए जिसने तुम्हारे बाद सर उठाया है, यानी अलामती अफसाना। अशफाक अहमद बोले कि यार तुम तो साहिब हाल लोग हैं, ये अलामती अफसाना निगार साहिब हाल नहीं। किताब शनीद से अफसाना लिखते हैं, यानी किताब पढ़कर या सुनकर कोई नुस्खा मालूम किया और अफसाना लिख डाला है। अलामती अफसाना निगारों को मैं मिसरा तरह पर गज़ल लिखने वालों के झेल में शुमार करता हूँ। मिसरा तरह पर गज़ल कभी कभी अच्छी भी लिखी जाती है। अशफाक अहमद अपने तलकीन शाह का जिक्र करते हुए कहने लगे कि शुरू में मुझे ज़ुअम था कि मैं उस प्रोग्राम से कौम की काया पलट दूंगा, मगर, और इस मगर के साथ उन्होंने सुनाया कि जंग के ज़माने में मेरा प्रोग्राम दादो लोहार बहुत कामयाब रहा, मगर पाकिस्तान नाकाम हुआ और जंग हार गया। मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत दुखी फिरता था, मगर एक बुजुर्ग ने मुझसे अजीब बात कही। मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा अपनी हैसियत को देख, अंबिया का बोझ कंधे पर लेना चाहता है, अपना बोझ उठा। अशफाक अहमद बोले कि यार मैंने सोचा कि वाकई मैं तो अंबिया का बोझ उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे बस अपना बोझ उठाना चाहिए। हाँ, चलते चलते अशफाक अहमद ने एक शेर सुनाया। माली दा कम पानी देना भर भर मुश्का पावे, मालिक दा कम फल फुल्ला ना लावे या ना लावे।